ہمسائیاں تھیں دونوں لڑکیاں، اور دونوں کے ساتھ بہت بیڈ لک ہوا۔ جو رامین تھی اس کی ماں کو صرف جب پہ حمل ہوتا تو بیٹی پیدا ہوتی، اب 5واں حمل تھا، اور جو اس کا باپ تھا رامین کا، وہ رامین کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا شروعات اس نے کی ہے، پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے لائن لگوا دی ہے بیٹیوں کی، میں اس کو تو مار دوں گا۔ جب بھی بیٹی ہوتی اس کو مارتا پیٹتا۔ اب وہ 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تو میں رامین کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی ماں کو ڈر تھا کہ سچی مچی نہ مار دے۔ اس نے اس کو دور کہیں یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ جو رامین کی ہمسائی تھی رمشا، پیسے والے تھے، امیر لوگ تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، بس نصیب خراب تھا۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کے فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں ایک شادی اٹینڈ کرنے، رشتہ دار، احباب، چاچے تائے، بہت سے لوگ رشتہ دار تھے۔ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، نانی نانا، دائی دادا فوت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اکیلی رہ جاتی ہے، بہن بھائی باقی فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کو اس کی چاچی پال رہی ہوتی ہے۔ چاچی تو ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر۔ چاچی کو یہ تھا کہ اس کو دبا کے رکھوں گی تاکہ اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کی زمین جائیداد ہے، وہ کہیں باہر نہ چلی جائے۔ اور یہ رامین اور رمشا آپس میں بہت دوست تھی۔ ان کی ایسے تھی کہ اس طرح کے مطلب ایک تھوڑی بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، اور دونوں میں ہوا نہیں گزرتی تھی۔ دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، کھانا کٹھی کھاتی تھی، جو ہر ٹائم شام کو چھتیں بھی ساتھ ساتھ تھی، تو باتیں کرتی رہتی تھی آپس میں۔ جب اس کو معلوم پڑا کہ رامین کو اس کے ماں نے یتیم خانے میں چھوڑ دیا، تو اس نے کہا مجھ کو بھی یہاں چاچی مارتی ہے، مجھ کو بھی یتیم خانے چھوڑ کے آ۔ اسی یتیم خانے میں چھوڑ کے اس میں رامین گئی ہے۔ لو جس کو یتیم خانے چھوڑ دے دی، چاچی کی جان چھوڑ دی ہے، کہتی ہے اچھا دفع ہو یہاں سے۔ اب وہاں پہ تو ان کا پیار اور پروان چڑھتا ہے، کٹھا کھانا کھا، کٹھی سونا، ہر ٹائم ایک ساتھ ہوتی تھی، ایک جیسے کپڑے پہننا، ایک جیسے گتیں بنانی۔ اور جو رمشا تھی بڑی خوبصورت تھی۔ رامین ابھی سامنے لڑکی تھی، وہ بھی پیاری تھی، لیکن رمشا بہت پیاری تھی۔ یتیم خانے میں پڑھتے رہے، جوان ہوتے گئے، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا۔ تو ان دنوں میں ایک اور لڑکا تھا، پیسے والا تھا، وہ ڈونیٹ کرتا تھا جو یتیم خانہ تھا ان کو، اور بھی کافی رفائی کام کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ کئی سال سے وہ اکیلا ہی پروان چڑھا تھا۔ وہ سوچتا ہے میں اتنی مشکل سے پروان چڑھا ہوں، سب کچھ دولت ہونے کے باوجود، تو جو یتیم خانے کی لڑکیاں ہیں یہ کیسے پروان چڑھتی ہوں گی؟ میں شادی کروں گا تو کسی یتیم خانے کی لڑکی سے کروں گا۔ تو جس یتیم خانے میں وہ پیسے دیتا تھا وہیں جا کے کہتا ہے کہ مجھ کو شادی کرنی ہے، تو ایسے بات ہے، میں نے سوچا ہے کہ میں کسی یتیم خانے کی لڑکی سے شادی کروں گا، اور میں لازمی دیکھنا چاہوں سب کو، آپ سب کو بلائیں تاکہ میں ان میں سے کوئی سلیکٹ کر سکوں اپنے لیے بیوی۔ میڈم کہتی ہے ٹھیک ہے جی، میڈم سب کو لڑکیوں اکٹھی کرتی ہے، کہتی ہے سب آ جائیں۔ سب لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کی نظر جاتی ہے رمشا پہ۔ وہ کہتا ہے مجھ کو یہ لڑکی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رمشا ناک منہ چڑھاتی، غصہ کرتی، پاؤں پہ پاؤں مارتی، وہاں سے نکل جاتی ہے، کہتی میں نہیں کرتی شادی، اور میں یہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں اپنی دوست کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور کہتی وہاں نکل جاتی ہے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو میں وقت دیتا ہوں 1 ہفتے کا، آپ سوچیں سمجھائیں اس کو۔ تو کیا میڈم کہتی ہے ٹھیک ہے۔ میڈم اب رامین سے کہتی ہے دیکھو رامین، اول تو یتیم خانے میں رشتے آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو جو شادی شدہ ہیں، بچوں کو پالنے والے رشتے آتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہے تمہاری دوست رمشا، اس کا اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، اتنا اچھا شخص ہے یہ، میں اس کو جانتی ہوں، اس کے ماں باپ کو جانتی ہوں، اس کو سمجھاؤ۔ وہ لڑکی رامین کہتی ہے میں سمجھاتی ہوں میڈم اس کو۔ رامین جا کے دوست کو سمجھاتی ہے، بہت باتیں کرتی ہے رامین سے۔ وہ رمشا کہتی ہے میں ایک شرط پہ شادی کے لیے تیار ہوں گی، اس بندے سے کہہ دو ہر دوسرے دن مجھ کو تم سے ملنے لے کے آئے گا، جیسے کپڑے میں خریدوں گی شادی پہ پہنوں گی، ایسے تم نے پہننے میری شادی پہ۔ اور اس طرح کا ہر طرح کی بات یہ شیئر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے کبھی بھی تم سے ملنے کے لیے منع نہیں کرے گا، جتنا دن میرا دل چاہے گا میں شادی کے بعد تمہارے پاس آ کے رہ سکتی ہوں۔ وہ ساری باتیں جناب اس کو شوہر کو بتائی جاتی ہیں، ہونے والے شوہر کو۔ وہ کہتا مجھے قبول ہے۔ رمشا بہت بھولی تھی، بہت پیاری تھی، پر تھوڑی دماغ کی ہلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ اس کی دوست کے سے جدا ہو۔ سہارا ہے، وہ دوست بھی بڑی ہو رہی تھی، اس کے رشتہ آنا تھا، وہ بھی شادی ہونی تھی۔ اب رمشا کی شادی ہو گئی۔ شادی کے رات تو جیسا اس نے کاٹی گھر میں۔ اس کا جو شوہر تھا
ہادی اس کو بہت اچھا لگا، اس نے بہت خیال رکھا اس کا. اس نے اگلے دن اس کو لے کے آ گیا ولیمہ وہیں پہ آ کے کیا جو تھا یتیم خانہ. وہاں پہ آ کے اپنی دوست جو تھی نا اس کی رامین، اسے کہتی ہے ہادی بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال کیا. اور وہ کہتی ہے پہلے شادی نہیں کر رہی تھی، اب تم ہادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی. اس کے لیے گفٹ لے کے آتی ہے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کا شوہر تنگ آ گیا تھا، ہر دوسرے دن لے کے جانا تھا یتیم خانے میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے. اب ایک اور مسئلہ تھا، دونوں آہستہ آہستہ مرجھائے جا رہے تھے. مہینے دن سال کئی سال گزر گئے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے. اب یہ بار بار ایک تو تنگ آتا تھا، زندگی بور ہو چکی تھی، اس کو یتیم خانے چھوڑ کے آؤ، وہاں اس کی بہکی بہکی باتیں سنو. وہ اپنے رمشا اور جناب وہ طوطا مینا کی کہانی بن جا گئی تھی رمشا اور رامین کی، عجیب سا پیار تھا. تو ایک دن رامین جو رمشا آتی ہے جو رامین سے ملنے، تو کہتی ہے رامین کے نا جو یہاں پہ وارڈن ہے نا اس کے بھائی نے مجھ کو پرپوز کیا ہے، وہ دبئی میں ہوتا ہے، یہاں پہ آیا تھا تو اپنی بہن سے کہا کہ مجھ کو یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، تو شادی کے بعد میں دبئی چلی جاؤں گی. اب میں پہلے تم کو بتانا اس لیے میں نے بتایا تھا میں تمہیں تاکہ فیصلہ ہم لوگ کریں گے مل کے. وہ کہتی تم کہہ رہی ہو، تم شادی کرو گی مجھ کو چھوڑ کے دبئی جاؤ گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہاری شادی ہونے نہیں دوں گی. رامین کہتی ہے رمشا اب تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہاری شادی ہوگی اب میری بھی شادی ہونی ہے، یہ تو نیچرل ہے. کہتے ہیں نہیں، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی، میں تم مجھ سے دور چلی جاؤ یہ نہیں برداشت نہیں کروں گی. شادی کر کے اسی شہر میں رکھے گا تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس شہر سے باہر لے کے جائے تو میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی. اب بڑی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتی ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہتی ہے تم میرے شوہر سے شادی کر لو، تم ہادی سے شادی کر لو. وہ کہتی ہے تم کہہ کیا رہی ہو، تمہیں خبر بھی ہے تم اپنے لیے سوکن لے کے آؤ گی، مجھے سوکن بناؤ گی اپنی؟ کہتے ہیں نہیں تم میری دوست ہو، تم ساری عمر میری دوست رہو گی، تم میری سوکن نہیں بن سکتی. یہ تم صرف اسے شادی کرو گی فارمیلٹی کے طور پہ، تم صرف میرے لیے آؤ گی، جب میرا دل کرے گا میں تم سے باتیں کروں گی، اپنے دل کی بات شیئر کروں گی، تمہارا ہادی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب اتنے میں جب مڑ کے دیکھتی ہے تو ہادی پیچھے کھڑا مسکرا رہا ہے دونوں کی پاگل والی باتیں سن کے. ہادی رمشا سے کہہ رہا آؤ چلیں، اس کو لے کے چلا جاتا ہے. اب رمشا موڈی تھی، دماغ کی ہلی ہوئی تھی، اس نے گاڑی میں کوئی بات نہ کی، گھر میں کوئی بات نہ کی. 2 دن 3 دن 4 دن گھر کا ماحول تلخ ہو گیا. وہ ایک ہی بات کرتی ہے تم میری بہن میری دوست رامین سے شادی کر لو. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ ہل گیا ہے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آخر اس نے زور دے کے منا ہی لیا. ادھر رمشا نے رامین کو منایا اور اپنے شوہر ہادی کو منا لیا، دونوں کی شادی ہو گئی. شادی کی رات وہ سجی سنوری دلہن کو جب دیکھا ہادی نے تو اس کا دیکھتے رہ گیا، کتنی خوبصورت کتنی بھولی لگ رہی ہے. لیکن رمشا اس کو اپنے کمرے میں لے گئی، وہ دونوں ساری رات گپ شپ کرتی رہیں، باتیں کرتے رہی. 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے دولہا جناب اکیلا سو گیا روم پہ. وہ کہتا ہے اچھی صاحب ہے، اچھی مصیبت ہے. ہادی کو بھی کہہ دیا تم اس کو ٹچ نہیں کرو گے، یہ میری دوست ہے، کہیں اور شادی ہو نہ جائے اس لیے میں اپنے ساتھ گھر میں لے آئی ہوں. وہ بھی یہ پریشان تھا کہ میری بیوی پاگل ہے. دن گزرتے رہے. اب جب بھی کبھی ہادی آتا رامین کو دیکھتا پیار بھری نظروں سے تو رمشا بھانپ لیتی، رامین سے کہتی دوپٹہ ٹھیک کرو، ڈھنگ سے بیٹھا کرو، ادھر جاؤ، جھاڑو دو، صفائی کرو، برتن دھو، ہانڈی پکاؤ. اس پر نا اس کو ماسی بنا کے رکھ دیا گھر کی. رامین اکثر روتی چھپ چھپ کے کہ میری دوست ہے، یہ مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، مجھ کو کام والی سمجھتی ہے، میں اتنی گری ہوئی ہے، اتنی میری اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، میں غریب گھر کی تھی، اس لیے شاید دل میں باتیں کرتی ہے، سوچتی رہتی ہے. ادھر جو ہادی ہے نا وہ جب بھی رامین کو دیکھتا نا تو اس کو بھی پیار آتا، وہ چاہتا اسے بات کرنا، اسے اس کے گلے سے لگانا، لیکن ہے کہ رمشا سے ڈرتے ہوئے اس کے پاس نہ جاتا. رمشا کی طبیعت خراب تھی، ایک دن نصیب خراب بھی تھے، طبیعت خراب نہیں تھی، وہ نیند کی دوائی لے کے سوئی ہوئی تھی. ہادی اٹھتا ہے رات کو تو سسکیاں کی آواز آ رہی ہے. وہ جا کے دیکھتا ہے تو رامین ایک کونے میں بیٹھ کے نا رو رہی ہے. رامین کے پاس جاتا ہے، اس کے آنسو صاف کرتا ہے، اس کا سر اپنی گودی میں رکھتا ہے، اس کا سر سہلاتا ہے، اس کے ہاتھ دباتا ہے، اسے کہتا ہے تم پریشان مت ہو، یہ کانٹے تم نے خود چنے ہیں،
تم سے کس نے کہا تھا اس طرح کا فیصلہ لینے کے لیے؟ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی اس کی، وہ تو پاگل تھی ہی تھی، تم بھی پاگل بن کے اپنا رشتہ خراب کر دیا ہے، دوستی بھی خراب کی ہے، اور یہاں پہ سوکن بن کے بیٹھی ہو۔ تم کو اس نے سوکن کم اور کام والا زیادہ بنا دیا ہے۔ آخر باتوں باتوں میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے وہ سب ہونے کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور رامین ماں بن گئی۔ ایک دن رامین کی طبیعت خراب ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، تو رمشا کہتی ہے رامین تم کو کیا ہو گیا؟ اس کو جلدی ہسپتال لے کے جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے رمشا۔ رمشا چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کو ہسپتال لے کے گئی، ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ رمشا کا تو سر گھوم گیا، اسے لڑنا شروع کر دیا، تم نے کس کا پاپ لے گھوم رہی ہو؟ تم کیسے ماں بن سکتی ہو؟ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بولو جھوٹ بول رہی ہے، بولو ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ڈاکٹر سچ بول رہی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے جلدی ہسپتال میں آ جاؤ یہاں پہ، دیکھو رامین کیا کہہ رہی ہے، رامین جھوٹ بول رہی ہے، کہہ رہی رامین ماں بن گئی ہے۔ وہ بھی نہ بھاگا بھاگا پہنچتا ہے ہسپتال۔ اس کو رمشا کی حالت کا پتہ ہوتا ہے، کہیں وہاں پہ کوئی پھڈا نہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ وہ جب پہنچتا ہے تو وہ رمشا رامین سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اسے لڑو مت، یہ کوئی حرام کا بچہ لے کے نہیں پیٹ میں گھوم رہی، یہ میرا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے تم سے میں نے کس لیے کہا تھا کہ میری دوست ہے، اس کو تم نے ہاتھ تک نہیں لگانا، تم نے یہ کام کیا تو کیا ہی کیسے؟ ہسپتال میں نیا پنگا بڑھ گیا، ہسپتال والے پریشان ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں، دو دو بیویاں، اور ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا آپس میں۔ ان سے ہسپتال والے نے کہا آپ جو بھی مسئلہ ہے گھر جا کے حل کریں۔ اب تو رمشا کو رامین ایک آنکھ نہ بھائے، اب اس کو ایک ہی دھن سوار تھی کیسے اس کو گراؤں، اس کا بچہ گر جائے۔ کبھی اس کو کہتی ہے اب یہ دوائی کھا لو، ڈاکٹر نے یہ دوائی کہا ہے یہ اچھی ہوتی ہے، یہ کیلشیم گولی ہے۔ کبھی اس کو دھکا دینا، کبھی کھڑیوں سے گری، بڑا کچھ کیا، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو دنیا میں لانا وہ لا کے رہتا ہے۔ آخر وقت پورا ہوا، رامین نے بیٹے کو جنم دیا، بہت پیارا خوبصورت بیٹا ہوا۔ اب تو سونے پہ سہاگا، پہلے تو صرف ماں بنی، اب بیٹے کی ماں بن گئی۔ رمشا تو پاگل ہو گئی۔ اب وہ اس کی ایک نئی پلاننگ شروع کی کہ میں اس لڑکے کو مار دوں، کوئی بہانے سے کسی نہ طرح۔ لیکن رامین اس کو ایک پل نہ چھوڑتی۔ ایک دن رامین ابھی بچے کو نہلا رہی تھی تو وہ کمرے تک گئی ہے، جب واپس آئی ہے تو بچے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ رمشا آئی ہے بھاگی بھاگی، اور اٹھا کے پانی کے ٹپ میں ڈال دیا بچے کو۔ چھوٹا سا بچہ 1.5-2 ماہ کا، وہ کتنی حرکت کر سکتا ہے؟ اس کی سانس چوں چوں کر کے، وہ جب سانس جب بند ہوئی ہے، رامین بھاگی پہنچی ہے تو اتنے میں اس کو پیٹ میں پانی پڑ چکا تھا، دبایا دبویا کیسے بھی ہسپتال لے گئے، بچ گیا بچہ۔ اب رامین اسے لڑتی ہے رمشا سے کہ تم کیسی عورت ہو، تمہیں ذرا ترس نہیں آیا، تم ایک چھوٹے سے بچے سے میرا بدلہ لے رہی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں، اپنے شوہر سے بھی کہتی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے بچے کو ٹپ میں ڈالا تھا، اس کی غلطی ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کا دماغ ہل گیا۔ اس کا شوہر ایک زوردار سراٹے دار تھپڑ مارتا ہے، وہ دیوار پہ جا کے لگتی ہے، کہتا ہے یہ کیمرے کی ریکارڈنگ سب چیک کرو، جس دن سے یہ پریگنٹ ہوئی ہے اس دن تم نے کتنی بار دوائیاں دینے کی کوشش کی ہے، دھکا دینے کی کوشش کی ہے، گرانے کی کوشش کی ہے، اب جب بچہ ہو گیا تم کو اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہو، یہیں پہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دیتا ہوں میں، انسان کی بندی بن کے رہتی ہو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا آج کے بعد میرے گھر میں، میرے دل میں کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رمشا حیران پریشان کہ وہ مہارانی بن کے بیٹھی تھی اس گھر میں، اس گھر پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنے دوست سے معافی مانگتی ہے، دوست نا ہادی سے کہتی ہے اس کے معاف کر دیں، اس کو اپنے کیے سزا مل چکی ہے، اب یہ شرمندہ ہے، واقعی شرمندہ تھی وہ۔ عورت نہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جو سب سے اس کی لاڈلی دوست ہو اور وہ اس کی سوکن بن جائے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بہا کے لائے اپنے شوہر کے لیے اور سوکن بن جائے، وہ تو کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ عورت کا دماغ جہاں شروع ہوتا ہے نا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت ہمیشہ سوچتی ہے دل سے، جذباتی ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ مرد ایک اور عورت کی گواہی 2 ہونی چاہیے، کیونکہ عورت جذبات سے ہوتی ہے، جلدی رو لیتی ہے۔ یہ تھی کہانی ایک مرد کی 2 بیویاں کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہم کو بھی
شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں. ویڈیو کو لائک شیئر کر کے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.